سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ سلسلہ واقعات قیامت میں گزشتہ دروس تک وہ واقعات جو قرب قیامت قرآن نے بیان کیے ہیں ان کا ذکر ہوا۔ آج کے سبق سے وقوع قیامت کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ وہ دن بڑا مشکل دن ہے، لیکن ہے کافروں پر۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ جبکہ مومنوں کے لیے وہ دن خوشیوں کا دن ہوگا۔ مومن اس دن اپنی مصروفیتوں میں ایسی خوش ہوں گے کہ فی شغل فاکہون، اور کوئی بھی گھبراہٹ بڑی سے بڑی آئے انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ تو وہ دن آسانیوں کا دن بھی ہوگا، مشکلات کا دن بھی ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس دن کی خوشیاں اور فرحتیں سمیٹنے والے ہوں۔ ان دنوں بچھڑوں کو ملایا جائے گا، جن کی آپس میں ملنے کی تڑپ تھی۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ، وہ لوگ جن کے دیدار کے لیے امت ترسا کرتی تھی، آج ان کے لیے خوشیوں کا دن ہوگا، آج ملاقات کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی اتنا رش ہوگا دن قیامت کہ اولین الآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تو ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حوض پر تم آ کر مجھے ڈھونڈ لینا، میں وہیں موجود ہوں گا، تمہارا انتظار کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ پتہ نہیں اس دن کے کتنے واقعات ہوں گے، کتنے عجائبات ہوں گے، کیونکہ وہ دن مقدارہ 50,000 سنہ کہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب ان گھڑیوں سے حقیقت میں کون سی گھڑیاں مراد ہیں، یہ اپنے سبق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ البتہ دن بڑا لمبا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو اپنے فی شغل فاکہون، اپنی اپنی مصروفیتوں میں بڑے خوش ہوں گے، تو انہیں تو دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ کہیں گے ہم تو سنا کرتے تھے بڑا لمبا دن ہوگا، لیکن آج دن تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ابھی تو آدھے انبیاء سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تھوڑوں سے ہم نے ملاقات کی ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک نبی سے جب ملاقات ہونا شروع ہو جائے تو کون ہے جس کا اٹھنے کے لیے دل کرے گا، کون ہے جو اس محفل کو برخاست کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے ابھی تو ملاقاتیں ہی پوری نہ ہوگی کہ دن مومنین پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وہ دن جب قائم ہوگا، دن قیامت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرار پر قائم ہوگا۔ اس دن یعنی روئے زمین پر جو زندہ لوگ ہوں گے وہ اشرار ہوں گے۔ اور قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ،
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ وہ دن قیامت عذاب بن کر آئے گا، اللہ کا عذاب ہوگا لوگوں پر، یعنی جو موجودہ لوگ ہوں گے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اشرار ہوں گے، وہ شریر نفوس ہوں گے جو دن قیامت وہاں موجود ہوں گے۔ کیا دن قیامت بچے بھی موجود ہوں گے؟ اگر بچے موجود ہیں تو وہ تو شریر نہیں ہوں گے۔ تو جی جن پر دن وقوع قیامت ہونی ہے نا، انہوں نے ہی شریر ہونا ہے، جو مکلف ہیں۔ جو غیر مکلف ہیں وہاں تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہوں گی، مثلا جانور موجود ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس کا مطلب ہے وہ تو اشرار نہیں ہوں گے نا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہاں تو اونٹنیاں بھی ہوں گی۔ تو اسی طرح وہاں دودھ پلانے والیاں بھی ہوں گی، کہ وہاں پر تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس کا مطلب ہے ان کے چھوٹے بچے بھی ہوں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس کا مطلب ہے چھوٹے بچے تو ہوں گے۔ اور اسی طرح امید کے ساتھ بھی ہوں گی۔ تو چھوٹے بچے غیر مکلف ہیں، جانور غیر مکلف ہیں، ان پر وہ عذاب بن کر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ قادر ہے جی، جس طریقے سے اللہ کسی پر وہ دن قائم کرنا چاہے۔ البتہ جو مکلف لوگ ہیں نا، ان کے لیے وہ اشرار ہوں گے اور ان کے لیے اللہ کا عذاب بن کر آئے گا۔ باقی جو زندہ نہیں ہوں گے وہ فوت ہو گئے ہوں گے، اللہ والے سارے دنیا سے ختم ہو گئے ہوں گے، تو یوں دن قیامت واقع ہو جائے گا۔ اب جب دن قیامت واقع ہوتا ہے تو احادیث طیبہ میں کچھ روایات ملا کر ایک تفصیل آتی ہے دابۃ الارض کی، کہ قیامت قائم ہوتے ہی، قیامت قائم ہونے سے پہلے دابۃ الارض آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج بھی مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور ایک دابۃ الارض بھی آئے گا، دجال جس طرح نشانی ہے، یاجوج ماجوج نشانی ہے، طوفان، آگ، اسی طرح چند نشانیاں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ کیا وہ زمین کے اکثر حصوں کے لیے ہوں گی، پورے زمین کے لیے ہوں گی، یا مرکزی آبادی کے لیے ہوں گی وہ نشانیاں؟ ان کی تفصیلات ہمیں نہیں دی گئی۔ البتہ دابۃ الارض کا جو تذکرہ ملتا ہے تو روایات نے ملا کر اس دابۃ الارض کو اس ڈیزائن سے پیش کیا ہے کہ مثلا اس کی جو گردن ہوگی وہ اونٹ کی طرح ہوگی، اس کے پاؤں فلاں جانور کی طرح ہوں گے، اس کا پیٹ فلاں جانور کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں فلاں جانور کی طرح ہوں گی۔ کئی جانوروں کا مجموعہ بنا کر اس دابۃ الارض کو ملایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں تو اتنے تک بھی آتا ہے جو غیر سیاہ ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہوگی ستارہ نما، وہ لوگوں پر نشان لگاتا جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ خراب ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ خراب ہے۔ حتیٰ کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے تب پتہ چل رہا ہوگا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، کیونکہ اس دابۃ الارض نے نشانی لگا دی ہوگی۔ واللہ عالم، ہمیں اس بارے میں کوئی صریح قطعی علم نہیں دیا گیا، ہم اپنی طرف سے کیوں ایسے کوئی قیافے بنا سکتے ہیں، یہ کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ البتہ دابۃ الارض کا جو وقوع ہے، کیا اس کا قیامت کے ساتھ ہونا خاص ہے؟ اس آیت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ پہلے ہم آیت سمجھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ دن قیامت کی پہلی نشانی ہوگی کہ نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا دابۃ الارض کے بارے میں، یہ آیت نوٹ کیجئے، کیا واقعی وہ دابۃ الارض قرب قیامت آئے گا یا نہیں؟ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ہم واقع کرتے ہیں کوئی بات، القول، قول سے عذاب والا قول مراد ہے، اس لیے اس کو معرفہ لایا۔ عذاب والی کوئی بات بھی ہم جب واقع کرتے ہیں لوگوں پر، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نکالتے ہیں زمین سے ایک جانور، تکلمہم، وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ کیا کلام کرتا ہے جی؟ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون،
کہ لوگوں نے ہماری آیتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ دابۃ الارض لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اب آپ نے آیت پڑھی، اس آیت میں یہ موجود نہیں ہے کہ دن قیامت یہ واقع ہوگا، البتہ جب بھی کوئی عذاب والی بات واقع ہوتی ہے تو وہ دابۃ الارض نکلتا ہے۔ تو جب بھی میں قیامت بھی ہے اور عذاب کے ایام بھی ہیں، کسی بھی قوم پر، کسی بھی انسانیت کے کسی بھی علاقے پر جب پکڑ آتی ہے تو اللہ دابۃ الارض نکالتے ہیں۔ حضرت البانی رحمہ اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے، فرماتے ہیں قول سے مراد عذاب والا قول، اور دابۃ الارض سے عام ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی اللہ عذاب کا فیصلہ کرنا چاہے نا، اللہ ایک نہ ایک نشانی بھیجتے ہیں زمین پر، وہ لوگوں سے آ کر کلام کرتی ہے۔ اب کلام حالی ہوتی ہے یا قالی ہوتی ہے؟ کلام قالی ہو کہ وہ جانور لوگوں سے بولنے لگتا ہے کہ لوگوں تم نے اللہ کی آیتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن نعوذ باللہ تمہارے اندر شو پیس بن چکا ہے، قرآن کی کوئی وقت نہیں، فلاں نے یوں فرمایا، فلاں نے یوں فرمایا، صرف کر دی عمر یارا، در نحو ما گردی و نشناختی خدارا۔ صرف میں بھی ماہرین بن گئے اور نحو میں بھی ماہرین بن گئے، منطق، فلسفہ، عروج، فنون سب کچھ چل رہا ہے، نہیں ہے تو ایک اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر یوں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے جب لوگ قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آخری تنبیہ کے طور پر ایک جانور نکلتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کلام اسی طرح آ کر کرتا ہے، اور یہ واقعات مشاہد ہیں، یہ قطعی نہیں ہے کہ قرآن میں حدیث میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہو کہ جانور بول پڑا ہو، کوئی بھی لوگوں کے ساتھ آ کر اس نے یہ کلام کی ہو۔ البتہ شواہد بہت سارے موجود ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں کہ اسی طرح جی جانور بول رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور فلاں جگہ پر بولا، تو صحابہ حیران ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں حیران ہوتے ہو؟ جانور بولتا ہے، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرا صدیق بھی مانتا ہے، میرا فاروق بھی مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اللہ کے نبی کو اپنے دو یاروں سے اتنا پیار تھا کہ اپنے ایمان کے ساتھ ملا کر ان کے ایمان کی گواہی ارشاد فرمائی کہ میں بھی مانتا ہوں، میرا صدیق بھی مانتا ہے اور میرا فاروق بھی مانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحاح کی روایت ہے ترمذی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آیا اور اس نے کہا اگر یہ کھجور کا درخت آپ کی گواہی دے دینا میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے؟ تو وہ زمین کو چیرتے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور گواہی کی آواز آئی، پھر اسی طرح زمین کو چیرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے، جو اللہ انسانوں کو چلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ مجبور ہو چکا ہے کہ اب درختوں کو نہیں چلانا؟ لیکن جب تک کوئی یقینی خبر نہ آئے اس وقت تک ہمیں اللہ کے قانون عام کو توڑنے کا اختیار بھی تو نہیں ہے۔ جب حدیث پاک میں آیا تو آمنا و صدقنا، ہم اس کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن میں آیا ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کرتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ پیارے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کلام کرتا تھا نا، ہدہد پرندہ بھی کلام کر رہا تھا، تو اللہ کے قانون عام سے ہٹ کر تھا، لیکن قطعی خبر ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح چمٹی کیا کہہ رہی تھی قرآن میں موجود ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ عجائبات دنیا اس سے بھی بڑے بڑے موجود ہیں۔ فرمایا قانون عام سے ہٹ کر میں اللہ قانون خاص بھی چلانے پر قادر ہوں، میں اللہ کن پر قادر ہوں، کون کہہ کر ساری کائنات کو تخلیق کر سکتا ہوں، تو کون کہہ کر اب میں اللہ مجبور تو نہیں ہو گیا کہ اب آہستہ کام ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کی مقدار میں بنا دیا۔ وہ اللہ جو کن کا مالک تھا 6 دن لگا دیے، کیوں جی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں 6 دن لگاؤں میری مرضی، کن کروں میری مرضی، انسان کو جوان کرتے ہوئے 15 سال لگا دوں میری مرضی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو کون کہہ کر جوان ہی پیدا کر دوں میری مرضی۔ اسی طرح بچے کو 9 مہینے کی مقدار میں
مختلف مراحل طے کرا کے پیدا کروں میری مرضی، اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو آنن فانن دنیا میں بھیج دوں میری مرضی۔ اللہ کسی پہلو میں مجبور محض نہیں ہے، اللہ دونوں طرف اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ تو اللہ اگر فرما دے جانور بول سکتے ہیں، پرندے بول سکتے ہیں، درخت چل سکتے ہیں، اور کائنات میں اسی طرح ہو بھی رہا ہے۔ مشاہد ضرور ہیں بہت سارے واقعات، اور ایک ہے زبان حال۔ تو زبان حال کی تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ زبان حال اسی طرح ہوگی کل قال، جس طرح کہ کوئی زبان کال سے بیان کرتا ہے، یعنی زبان حال اتنی تیز ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آئے گا کہ یہ جانور یہی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ جب بھی یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک واقعے کے ساتھ خاص نہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب بھی اللہ عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ جانور نکالتے ہیں۔ مثلا فرعونیوں پر جانور آئے تھے نا، وہ بولے بھی تھے لیکن زبان حال سے بولے تھے، اتنی واضح بولی میں بولے تھے زبان حال کے ساتھ کہ فرعونیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثلا دیکھ لیجئے یہ سورت کا نام سورہ الاعراف آیت نمبر 133 فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ مجرموں پر اللہ کی پکڑ آنے والی تھی، بہت بڑا عذاب آنے والا تھا۔ وہ اللہ نے ان کو دریا میں غرق کرنا تھا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم۔ تو اللہ نے اپنا وہ قانون یہاں بھی بتایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ میں اللہ زمین سے کچھ جانوروں کو بھیجتا ہوں۔ انبیاء کی بولی جب یہ نہیں مانتے نا، صحابہ اور نیک لوگوں کی بولی جب یہ نہیں مانتے، تو میں اللہ کچھ جانوروں کو بھیجتا ہوں جو قانون فطرت سے ہٹ کر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا فرعونیوں پر جب عذاب آیا نا تو دابۃ الارض ایک آدھ نہیں آیا بلکہ یکے بعد دیگرے آیات مفصلات بن کر آیا، اور آیتیں بھی چھپی ہوئی نہیں تھیں، مفصلات تھیں آیتیں۔ کیسے جی؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ یہ بھی دابۃ الارض ہے، ہوا ہے تو یہ بھی زمین پر چلتی ہے، تو یہ بھی ایک دابۃ الارض تھی۔ والجراد، اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، والقمل، پسو یا جوؤں، ان کا عذاب بھیجا، والضفادع، اور مینڈگوں کا عذاب بھیجا، والدم، اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ جو خون ہے نا، یہ خون کس قسم کا تھا؟ انسانی خون بھی لے لو نا، اس میں دو قسم کے سیل ہیں، موٹے موٹے، یعنی ایک سرخ اور ایک سفید، وائٹ سیل، ریڈ سیل۔ پھر ان کے اندر خلیات ہیں، اور ہر خلیہ ایک خون کے قطرے میں کروڑوں خلیے موجود ہوتے ہیں۔ کتنے جی؟ کروڑوں۔ اور اگر ایک خلیے کو کھول دیا جائے نا تو اس کے اندر جو انجینئرنگ ہوئی پڑی ہے، خدا کی قدرت پر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس کو چھوٹی سے چھوٹی مشینری کے ذریعے دیکھا گیا، خوردبین سے دیکھا گیا کہ یہ خلیہ کی ڈیزائننگ کیسی ہوتی ہے۔ وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں باقاعدہ بجلی کے ٹرانسفارمر لگے ہوئے۔ ہم انسان ٹرانسفارمر لگاتے ہیں، خون کے ایک چھوٹے سے خلیے میں انہوں نے ٹرانسفارمر دستیاب کیے، انہوں نے ایسی مشینری وہاں دستیاب کی کہ جو ابھی تک انسانوں کی پہنچ میں نہیں ہے۔ وہاں ایسے کمپیوٹرائز سسٹم جاری تھے، یعنی ہمارے خون کے ایک خلیے میں، ایک قطرے میں کروڑوں خلیے ہیں، اور ہر خلیے میں اتنی مشینری چل رہی ہے۔ یہ حیران ہو گئے۔ اچھا اس میں رنگ برنگ کی مشینری تھی۔ انہوں نے جب خوردبین سے دیکھا نا، حیران ہو گئے کہ جتنی بھی چھوٹی چیز کی دریافت ہم کرتے جائیں، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز پر پہنچ میں وقت اتنا لگتا ہے جتنا بڑی سے بڑی چیز کی پہنچ میں وقت لگتا ہے۔ مثلا کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو فضا میں تیر رہی ہیں، ان کے قریب پہنچتے ہوئے سینکڑوں اور اربوں لائٹ ایئر، نوری سال لگتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ انسان کے خلیے کے مطالعہ کرتے ہوئے بھی کئی سفر کرنے پڑتے ہیں۔ تو پھر دیکھیے جی،
یہ ایک ایک خلیہ ہے، تو یہ بھی باقاعدہ پورا کا پورا ایک نظام ہے۔ دابۃ الارض یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو والدم یہ بھی دابۃ الارض تھا۔ آیات مفصلات یہ بڑی مفصل نشانیاں تھیں۔ اچھا مفصل نشانیاں کیسے تھی کہ فرعون کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ طوفان کیا کہتا ہے، حالانکہ طوفان نے زبان سے وہاں نہیں بولا تھا۔ جراد، قمل، ضفادع، دم، یہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے جی، وہ آ کر خود بتاتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ زبان حال اتنی واضح تھی کہ کال سے بھی زیادہ واضح ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر کوئی بھی عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہتے تھے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے جو آپ کے ساتھ اس نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے یہ عذاب ہٹ گیا، لنؤمنن لک، جو یہ جانور کہہ رہے ہیں نا ہم وہی کام کریں گے۔ جانور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو نا، اسی لیے ہم تم پر مسلط ہیں۔ تو پھر یہ کیا فرعون بھی کہتے تھے لنؤمنن لک، اگر اس کو ہٹا دیا جائے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور ان جانوروں کی جو بولی ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جانور کہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہو۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی جانے دیں گے، ہم اس کو بھی رہا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ آیات مفصلات اتنی تھی کہ ان کی زبان حال فرعونیوں کو سمجھ آ گئی۔ اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا، سورہ زخرف آیت نمبر 48 میں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ جب بھی کوئی نشانی آتی نا پچھلی نشانی سے وہ مزید بڑی ہوتی، مزید ان کے لیے دکھ دینے والی گفتگو میں واضح۔ وہ آ کر ان کو کیا کہتی تھی کہ تم بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہو، یہ کہتے ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ وہ نشانی زبان حال سے آ کر کیا کہتی تھی؟ اللہ کی آیتوں پر تم نے ایمان لانا چھوڑ دیا ہے، تو یہ کہتے تھے ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ دیکھا بعض اوقات زبان حال زیادہ واضح ہوتی ہے زبان قال سے۔ اسی لیے ہمارے عربی میں مقولہ ہے کہ السکوت فی مارز البیان بیان، کہ جہاں بولنا ہوتا ہے نا وہاں اپنے تیور خاموش ہو کر تیور دکھانا، یہ بیان بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو چھوٹا بیان سمجھا جاتا ہے جو زبان سے بولا جائے، اور جو تیور بتا رہے ہو نا تو وہ بڑا بیان ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان حال کبھی کبھی زبان قال سے بھی زیادہ فصیح ہوتی ہے۔ اب آ جائیے اپنے سبق پر کہ وہ دابۃ الارض جب نکلتا ہے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اچھا کلام تو سمجھ آ جانی چاہیے صرف زبان کی بولی سے نہ جنا، ہم انسانوں کو زبان سمجھ آ جاتی ہے حالت کے ساتھ، حتیٰ کہ بچے کی ماں ہوتی ہے نا وہ بچے کے رونے سے بھی دریافت کر لیتی ہے۔ بچے کے صرف تیور، ماں اس کی گونگی بہری ہو نا تو وہ بچے کے تیور سے بھی بوجھ جاتی ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ زبان حال فصیح بھی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ بارشیں نہ آئیں تو ہر بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بارشوں کا نہ آنا یہ بھی بہت سارے دابۃ الارض کو باہر لے آتا ہے۔ کبھی کھانسی والا دابۃ الارض تو کبھی بخار والا دابۃ الارض۔ کتنے وائرس ہیں جو کائنات میں فضا میں بکھر جاتی ہیں، مختلف زہریلی گیسز ہیں، تو اس کے اندر بھی ایٹم کی مقدار دابۃ الارض موجود ہوتے ہیں۔ تو سارے اس دابۃ الارض کی بولی سے واقف ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ سارے مومن کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے،
کہ یہ بارشوں کا نہ آنا اور بیماریوں کا آ جانا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے معافیاں مانگنی ہوگی۔ تو اسی طرح کرونا وائرس آیا تو امریکہ کے بازاروں میں کھڑے ہو کر جو عیسائی تھے وہ تقریریں کر رہے تھے، ان کی کافی باتیں وائرل ہوئی ہیں، وہ بازاروں میں کھڑے ہو کر وہ بازار جس میں پاؤں رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، بڑا سیکیورٹی سسٹم ہوتا تھا، اب دکانوں کے دروازے بند ہیں، لائٹنگ جل رہی ہے، پورے بازار چمک رہے ہیں لیکن ایک انسان بھی نہیں نظر آتا۔ تو وہاں چوک پر کھڑے ہو کر ایک آدمی کہتا ہے لوگو ہم سے ہمارا رب ناراض ہے جی۔ تو یہ کرونا وائرس حالانکہ نظر بھی نہیں آتا تھا، یہ وائرس چھوٹا سا تھا، وہ کمل وہ پسو نظر تو آتے تھے نا، لیکن یہ اس سے بھی چھوٹا ہے۔ تو یہ مچھر نظر تو آ جاتا ہے، کبھی کبھی ڈینگی بن کر یہ آتا ہے دابۃ الارض، یہ آ کر ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں تم نے کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تم سے چھوٹ رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اب سمجھ آ گئی نا جی دابۃ الارض، وہ روایات اگرچہ غیر صحاحی ہوں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی کسی عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے نا تو دابۃ الارض آ جاتا ہے، اور آ کر وہ لوگوں کے ساتھ یہی بولی بولتا ہے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ اب کتنے دابۃ الارض جمہوری نکلے ہوئے ہیں جی، یہ سارے جانور ہم پر مسلط کیوں ہیں جی؟ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی جانور، اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تاتاری فتنہ آیا تھا نا، تو وہ جو فتنہ تھا وہ روافض کا فتنہ تھا، اس فتنے میں یہ ایک عالم سے پوچھا گیا، جب وہ ہر جگہ مسلمانوں کی خون کی نہریں بہائی جا رہی تھی تو اس سے پوچھا گیا ہم سچے ہیں کہ آپ سچے ہو؟ مسلمان نے کہا سچے تو ہم ہیں۔ کہا پھر خدا تمہارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ خدا تو ہمارے ساتھ ہے۔ کہا اصل میں یہ ہے کہ جب چرواہے کی بات بکریاں نہ مانے نا، بکری ادھر ادھر منہ مارے، کوئی ادھر نکل جائے کوئی دوسری طرح، تو بھیڑیا کر اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں نا تو اللہ کوئی نہ کوئی جانور بھیڑیا ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج کل بھیڑیے تم ہو، جب ہماری سزا پوری ہو جائے گی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، فرعون جیسے دابۃ الارض کو جب اللہ نے زمین سے پاک کرنے کا ارادہ کیا نا، کیونکہ بنی اسرائیل کی اب سزا پوری ہو چکی ہے، یہ نافرمان تھے، اب ان پر ہم احسان کرتے ہیں، تو پھر اللہ کبھی کبھی مسیحا پیارے موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یوں پھر دابۃ الارض کا صفایا ہو جائے گا، جب مجاہدین آئیں گے نا تمہارا بیج بھی نہیں چھوڑیں گے، جب لیکن ہماری سزا پوری ہو جائے۔ پہلے ہم کتنا اللہ کو دھوکے دے چکے نعوذ باللہ، کتنا ہم اللہ کی گستاخیاں کر چکے نعوذ باللہ، کتنا ہم بلیک میل کر چکے ہیں اپنے اسلام کو نعوذ باللہ، اسلام کا نام لے کر اسلام کو خراب کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس لیے بھائی اپنے اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کہیں کوئی نہ کوئی دابۃ الارض مزید نہ نکل آئیں۔ اتنے دابۃ الارض نکلے ہوئے ہیں، اب تو در و دیوار بھر چکے ہیں، ہر جگہ دابۃ الارض، ہر جگہ دابۃ الارض، ٹریفک کے چلان یہ دابۃ الارض ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، آج کل یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی دابۃ الارض کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی ٹماٹر مہنگے کرنے والے دابۃ الارض نکل آتے ہیں، تو کبھی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر کے زندگی کو اجیرن کرنے والے دابۃ الارض نکل آتی ہیں۔ یہ سارے اللہ کی طرف سے عذاب ہیں جو مسلط کیے جاتے ہیں، گلی محلوں میں یہ عذاب مسلط ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر پھوڑا نکل آئے، یہ بھی دابۃ الارض ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی تو جراثیم موجود ہوتے ہیں، وہ بھی جانور ہوتے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی عذاب کی صورت ہے، یہ کوئی نہ کوئی پکڑ کی صورت ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں سے اسلام میں گڑبڑ ہو چکی ہے۔ تو لہذا جی دابۃ الارض کا کوئی پہ پیغام آئے فوراً اس کو قبول کر لیں۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، یہ بھی کوئی پیغام ہے ہماری طرف۔ تو پھر جب ہر عذاب سے پہلے دابۃ الارض آ جاتا ہے تو قیامت کے عذاب سے بڑا تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی کئی دابۃ الارض آئیں گے، کئی لوگوں کے اوپر پیغام اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، وہ لوگوں کے ساتھ آ کر کلام کرے گا کہ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا
لا یوقنون کہ لوگوں تم نے ہماری آیتوں سے کلام کرنا، ہماری آیتوں کے ساتھ گفتگو کرنا، ہماری آیتوں پر ایمان اور یقین لانا چھوڑ دیا ہے۔ اور جب اللہ کے قرآن کو چھوڑا جائے نا، یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہم اجعل القرآن العظیم حجتا لنا لا حجتا علینا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنانا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنانا۔ تو دیکھیں قرآن سے اعراض نہیں کرنا، ورنہ ہم بھی ان اشرار نفوس میں شامل ہو جائیں گے کہ جنہوں نے قرآن سے انکار کیا تھا۔ قرآن سے انکار کا کیا مطلب ہے؟ روح گردانی کیا ہے؟ کہ آپ کو دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا نہ آئے، یہ بھی روح گردانی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ قرآن کو یاد ہی نہ کریں، یہ بھی ایک درجہ تو روح گردانی ہے نا۔ پھر دیکھ لیں، اور اسی طرح نماز نہ پڑھ سکنا، اتنا بھی یاد نہیں ہے تو پھر تو یقیناً روح گردانی ہے۔ اتنا فرض تو جس سے فرض ادا ہو جائے تو پھر سین کی جگہ خا نکل رہی ہو، خا کی جگہ سین نکل رہی ہو، تو پھر وہ غیر منزل من اللہ ہوگا کہ نہیں؟ تو وہ اللہ کا نازل کردہ تو نہیں ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے نازل کردہ کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو مشرکین مکہ نہیں بنا سکے جی۔ اور ہم اس کو سرائکی میں پڑھ کر، پشتو والا پشتو میں پڑھ کر، انگلش والا نعوذ باللہ قرآن کو انگلش لہجے میں پڑھتا ہے، سرائکی والے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سرائکی ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ تو بھائی قرآن کو عربی میں پڑھیں، نہ پشتو میں، نہ سرائکی میں، نہ انگلش میں، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا، یہ قرآن پاک سے کم از کم پہلی روح گردانی یہ نہ ہو جائے۔ یتلو علیہم آیاتک، تلاوت یہ حق ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اسی طرح قرآن کو سیکھنا اور قرآن سے نکلنے والی دانائی یعنی علم حدیث، اس کو سیکھنا یہ بھی امت پر فرض ہے۔ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اور یہ بھی پھر اعراض ہے کہ عالم فاضل بن جائیں، محقق مدقق بن جائیں، قاری عالم بن جائیں، لیکن عمل کتاب اللہ پر نہ ہو، تو پھر یہ بھی تو روح گردانی ہے نا۔ اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے اور آپ ہیں کہ قرآن کے علم کو چند خواہشات کی وجہ سے پس پش ڈال رہے ہیں، قرآن سے جو ظاہر ہو رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے دابۃ الارض صرف قرب قیامت نہیں آئے گا، بلکہ اور ہمارے پاس تو دابۃ الارض کے ہی ڈھیر لگے ہیں، اتنے دابے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے اور اللہ ہمیں کمال ایمان نصیب فرمائے۔ اور یقیناً جب آپ کتاب اللہ کے حقوق پورے کرنا شروع کر دینا، انشاءاللہ یہ کوئی بھی دابۃ الارض ہمارا کم از کم کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان کا جو مسکن ہے وہ پانیوں میں ہوگا، جنگلوں میں ہوگا، پہاڑوں میں ہوگا، یہ کم از کم انسانی بستی میں نہیں آ سکتے۔ یہ یاجوج ماجوج کی دیوار بن کر یہ کہیں نہ کہیں اللہ ان کو پھینک دے گا۔ اور گزشتہ درس میں آپ یاجوج ماجوج بھی پڑھ چکے نا، کتنے بڑے دابے ہوں گے، یہ پورا کا پورا دابۃ الارض ہوں گے، وہ اس وقت کے لوگوں پر آئیں گے۔ حالانکہ آپ نے سبق پڑھا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت موجود ہوں گے، وہ تو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے نا۔ تو دیکھیں جی، یاجوج ماجوج پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آ جائیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ لوگوں نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی قدر پوری نہیں کی۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ ہوں گے، مجاہدین ہوں گے، ان کو تو لے کر وہ روپوش ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے آمد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باوجود اپنے کاروباروں کو ترجیح دے رکھی ہوگی، تو ان پر کسی نہ کسی طریقے سے تو ٹوٹ پڑیں گے کہ نہیں۔ تو دجال اور دجال کے بعد یہاں آنے والا یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، یہ بھی تو اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ جب لوگوں کی، ناپاک لوگوں کی یا منافقین کی یا پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہ کرنے والوں کے جب صفایا ہو جائے گا، تو پھر اللہ کریم یاجوج ماجوج کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اب دابۃ الارض کا کام پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روئے زمین پر واپس بھیج دیں گے، جہاں سے روپوش سے وہیں سے آپ اپنے تمام مجاہدین سمیت باہر تشریف لے آئیں گے۔ اب یہ قرب قیامت کس قسم کا دابۃ الارض ہوگا؟ ہر علاقے کے لیے دابۃ الارض ہوگا، یہ ایک ہی دابۃ الارض ہوگا، یہ صرف سورج ہی دابۃ الارض والا کام کر دے، کیونکہ سورج خود تو زمین پر نہیں آتا، لیکن اس کی شمس، اس کی ضوء وہ تو
تشمیس تو کرتا ہے نا زمین پر، تو ایک گونا یہ بھی دابۃ الارض ہے، یعنی دھوپ تو اپنی زمین پر ہی بھیج رہا ہے نا، تو ایک طریقے سے یہ بھی دابۃ الارض ہے۔ اس کا مغرب سے طلوع ہونا، مغرب زمین کی ہوگی کیا آسمان کی ہوگی جی؟ زمین کی ہوگی نا، تو اس کا مطلب ہے مشرق زمین کی ہے تو مغرب بھی زمین کی ہوگی، تو مغرب سے نکلا تو نہیں کرتا، لیکن مغرب سے اگر نکل آئے تو اس کا مطلب ہے اس کی اپنی چال میں کوئی فرق نہیں، یہ سارا زمین کی اپنی اس کی چال میں فرق ہوگا، وہیں سے ہی تو یوں سمجھیے کہ دابۃ الارض یہ اس کی پڑنے والی جو کرنیں اور روشنائیاں ہیں نا، یہی دابۃ الارض ہوں گی، یہ بتائیں گی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ بہت بڑا دابۃ الارض ہوگا۔ پھر اس کے بعد عذاب کی ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے، حدیث شریف کے مطابق ایک دن اچانک یوں ہوگا، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت ایسے انداز میں بعض اوقات بادل آتے ہیں گھنے، اس طریقے اس مغرب کی طرف سے نکلتے ہیں کہ سورج کی ابتدائی کرنیں اس پر جب پڑتی ہیں نا، تو یہ مغرب والا جو طرف ہے یہ روشن ہو جاتی ہے صبح صبح۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ سرخ بادل یہ مغرب کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، ہوتی صبح کا ٹائم ہے، لیکن اس کی جو انعکاس ہے سورج کا، اس کی جو روشنی ہے، کرن ہے، بادلوں پر ایسی پڑتی ہے کہ ہمیں روشنی ادھر کے بجائے، مشرق کے بجائے مغرب سے ہمیں زیادہ روشنی زمین والوں کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ ایک قسم کا ایک منظر ہے، تو یہ کوئی زمین والوں کو کچھ کرتا تو نہیں ہے نا، زمین کی بود و باش تو اسی طرح رہتی ہے۔ اسی طرح جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، ناپاک لوگ ویسے ہی ناپاک رہیں گے اور پاک لوگ پاک ہی رہیں گے۔ اور اس کا ایک معنی میں بیان کر چکا ہوں کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ تو اللہ ہمیشہ قبول کرتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ، قرآن کی نص سے ثابت ہے، تو پھر روایت قرآن کی نص پر زیادتی تو نہیں نہ کر سکتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ کتاب اللہ کی آیت کو قرآن کے متضاد نہیں کرنا بلکہ تطبیق کرنی ہے۔ قرآن میں ہے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب جو لوگ توبہ کریں گے نا، وہ توبہ ہی نہیں ہوگی سرے سے، توبہ بنے تو اللہ اس کو قبول کرے نا۔ مثلا جو 72 فرقے ہوں گے، وہ جب توبہ کریں تو خود بتائیے اپنے فرقے میں رہتے ہوئے کہیں اللہ میں شراب نہیں پیوں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ 72 فرقے بے شک توبہ کرتے رہے، ان کی توبہ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہتے رہے اللہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، جھوٹ بولیں یا نہ بولیں، سچ بولیں، جو بھی مرضی حاجی بن کر رہیں، آب زمزم کے سوا کچھ پانی استعمال نہ کریں، ہیں جو اسی فرقے کے، میرا ابو جہل کا ابو جہل ہو، اب وہ پانی اب زمزم کا استعمال کرے، کعبہ کا مجاور اور متولی کیوں نہ بن جائے، بالآخر ہوگا تو ابو جہل ہی نا۔ تو اس کا مطلب ہے ابو جہل روزانہ توبہ کرتا ہوگا، اللہ میری معافی ہے، مجھے بارشیں دے، تو ابو جہل کی توبہ کوئی توبہ ہے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ توبہ تو کر رہے ہوں گے لیکن اللہ کسی کی توبہ قبول نہیں کریں گے، وہ توبہ ہی نہیں ہوگی، وہ سارا جھوٹ ہوگا جو لوگوں نے بنایا ہوا ہوگا۔ اللہ کریم سورج کو نکال کر یہ اعلان کر دیں گے، ابھی تک سورج نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے زمین پر رواج 72 فرقوں کا نہیں ہے انشاءاللہ، وہ ایک جماعت اس کا بھی کوئی نہ کوئی رواج چل رہا ہے جو ان فرقوں سے ہٹ کر ہے۔ اور جب رواج 72 فرقوں کا ہی پورا ہو جائے، کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہ بچے جس میں ایک اللہ والوں کا رواج ہو، پھر اس کے بعد اللہ کریم پوری زمین والوں کے لیے فیصلہ کریں گے کہ اب زمین میں اتنے لوگ ہو چکے ہیں کہ اب یہ توبہ کریں، عبادتیں کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، ان کی توبہ نہیں، ان کی عبادت نہیں، کچھ بھی کرتے رہیں کیونکہ ان کی بنیاد ہی غلط ہے۔ تو یہ معنی ہے جی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور توبہ کا دروازہ بند ہونا۔ اب اس تطبیق سے کتاب اللہ کی آیت پر کوئی فرق نہ پڑا، انما التوبۃ علی اللہ، وہ اپنی جگہ پر قرار ہے۔ تو بس جی یہ دابۃ الارض بھی آئے گا، یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے جی؟ اس کے بعد سور فضا یعنی گھبراہٹ والا سور اسرافیل آئے گا، اس کا سبق انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وما علینا الا البلاغ۔